کے بعد سے میں ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ پہ آؤں گی کہ دیکھیں جو شان رسالت کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی زبان کا خاص طور پہ خیال رکھتے ہیں، اپنے کردار کا بھی خیال رکھتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم شان رسالت کے ماننے والے ہیں اور اسی کو ہم پریچ کرنے والے ہیں۔ سو ان پہ کس قدر ذمہ داری ہو جاتی ہے؟ میں باقی لوگوں پہ تو بعد میں آؤں گی، عام عوام پہ، لیکن جو علماء دین ہیں ان سے تو بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آج کا موضوع کیا شان رسالت ہے یا تقصیر شان رسالت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت سے ملیں گے، ایک دوسرے سے درگزر سے ملیں گے، عفو سے ملیں گے، کرم سے ملیں گے، سخاوت سے ملیں گے، بچھ کر ملیں گے، دید و دل فرش راہ کر کے ملیں گے، یہ یقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ لیکن جہاں شان رسالت، جہاں ختم نبوت میں اگر کوئی حرف آ جائے گا، جہاں میرے ایمان کو گزن پہنچائی جائے گی، جہاں میرے ایمانیات پر کوئی کوشچن اٹھایا جائے گا، وہاں اگر میں بدر میں نہ گیا تو پھر میرا بائیکاٹ کر دیا جائے گا، پھر میں وہاں احد جیسا مظاہرہ نہیں کروں گا تو مجھے پھر منافق کہہ دیا جائے گا۔ لہذا ختم آپ نے دھرنے کی بات کی، اس کو آپ نے اس اسٹوپڈ ایکشن سے ملا دیا جو کرپٹ لوگ ایک دوسرے سے ٹی وی پہ آ کر بحث و مباحثہ کر رہے تھے، دونوں کرپٹ لوگ، اور پھر کہاں وہ لوگ، میں تو بلکہ شرمندہ ہوں، میں پاکستان میں نہیں تھا، میں دھرنے میں کیوں نہیں شریک ہو سکا؟ وہ میرے ایمان کا حصہ تھا، میں نہیں دیکھوں گا کون وہاں پر بیٹھا ہے، میں بیٹھوں گا ایمان کی بات ہے۔ بھائی ادھر پاکستان کے اندر 56 57 کے اندر ختم نبوت تحریک چلی ہے، ہزاروں لوگوں نے جانے دیے، اور جب ختم نبوت کی بات اور شان رسالت کی بات آتی ہے، ناموس رسالت کی بات آتی ہے، تو پھر صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ عروہ بن مسعود اور دیگر آئے ہیں حدیبیہ کے مقام پر، اور آ کر انہوں نے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر یوں ہاتھ لگایا، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لین کون ہو سکتا ہے، ان سے نرم کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں جملہ دہرا ہی نہیں سکتا، اس کا ترجمہ جو ہے وہ لاہور بیٹھے ہمارے بھائی بھی نہیں کریں گے۔ یہ آرگومنٹ ہی نہیں ہے، اس پہ تو کوئی آرگومنٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کر رہا ہے وہ دائرہ اخلاق سے نہیں، وہ دائرہ ایمان سے باہر ہوگا۔ بتائیں اگر یہ ہے کہ جو میرے ماں باپ کو کوئی گالی دے گا میں درگزر کروں گا، گفتگو ہی نہیں ہے، میرے خاندان کو کوئی گالی دے گا، لیکن شان رسالت میں کوئی حرف آ گیا تو گفتگو ہی نہیں ہے۔ میں اسلام آباد سے لے کر کراچی تک ساری سڑکوں پر لیٹ جاؤں گا، بیٹھ جاؤں گا۔ یہ میری صاحب ہم تو اپنی اولاد کو قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ موضوع گفتگو ہی نہیں ہے نا، یہ موضوع گفتگو آپ نے نہیں ہے۔ نہیں وہ آپ نے شاید ان لوگوں کو نہیں سنا جو کہ جس زبان سے، جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، نہیں شاہ صاحب جو وہ نبی کی بات کریں اسی زبان سے وہ گالی بھی بک رہے ہیں۔ ہمیں تو اس بات پہ اعتراض ہے کہ یہ جب ممبر پہ آپ بیٹھے تو آپ کی ذمہ داری ہم سے زیادہ ہے، کیونکہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے جو پیروکار ہیں وہ ہم سارے ہیں، لیکن نمائندے آپ ہیں، تو آپ کا جو ذمہ بنتا ہے۔ کس کو دے رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اسلام کے خلاف اور اسلام کی حمیت اور اسلام پر چلنے والے ان کو گالی دے رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ باہر تھے، آپ کو بالکل علم نہیں واقعی کہ وہاں کیا ہوا ہے، یہ موضوع بحث ہے ہی نہیں، یقین کیجئے۔ جو شخص یہ کہہ رہا ہے، اگر میں آپ نے انٹرو کے اندر وہ چونکہ اگزامپل ان سے منسوب کر کے دے دی، وہ ختم نبوت ناموس رسالت کا مسئلہ تھا۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ڈیبیٹیبل بات ہی نہیں ہے، یہ ڈیبیٹیبل بات ہی نہیں ہے۔ شان رسالت پہ بات کرتے ہیں جو تربیت نبی پاک نے ہمیں دی ہے۔ کا زنیم کا آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ آپ سلسمو علی الخرطوم کا کیا ترجمہ کریں گے؟ میں بڑے ادب سے ڈاکٹر صاحب اس بات کو یہیں پہ رکھتے ہوئے، تیری محفل کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی، وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری محفل سے اٹھے گا۔ اللہ جل وعلا آپ تمام کی اس حسین کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بہت کچھ کہا گیا، بہت ٹیلی فون آئے برطانیہ سے، امریکہ سے، ہر طرف سے، نہ جانا اس دھرنے میں تو یہ ہو کیا گیا ہے۔ عالمی لیول پر ایک تحریک ہے جو ہماری ایک مدت سے کام کر رہی ہو، آرگنائزیشن ہے، مصلحت ہے، کسی سے مشورہ کر لیتے، کسی سے بات کر لیتے، اور یہ کیا تمہارا طریقہ ہے کہ ہر طرف جا کے پاکستان بھر میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگا رہے ہو؟ چلو نعرہ رسالت یا رسول اللہ ہی کہہ دیتے، یہ کیا وجہ ہے کہ لبیک پر زیادہ زور ہے؟ بہت کچھ کہا احباب نے، یہاں بھی دیگر قیادتوں نے، اپنوں نے، اغیار نے، بہت کچھ کہا گیا، لیکن اور ایک اور طبقہ ہے، اس کی ایک اپنی سوچ ہے، کیونکہ بہت سارے مسائل میں ہم بھی اپنے بہت سارے بزرگوں سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو میرے نظریات، میرے موقف کو جانتا ہے، اس کی یہ سوچ تھی کہ صرف
बाबा जी से ताल्लुक है तुम्हारा, इस ताल्लुक की वजह से अपना मौकिफ ही बदल दिया, अपना नजरिया ही बदल दिया, अपनी सोच ही बदल दी। एक मुद्दत से तुम कह रहे हो कि अंग्रेज के लाए गए कानून के जरिए हुजूर के दीन को तख्त पर लाना नामुमकिन है। तुमने इस पर तकरीरें भी की हैं, लेक्चर्स भी दिए हैं कि काफिर और मुस्लिम के वोट को अगर एक ही वजन दिया जाए तो इस पर हुक्म शरी क्या लगेगा। ये तुम्हारी सोच है। तुम अंग्रेज की तालीम के खिलाफ बरतानिया में रहकर बात करते हो, और हम करते भी एक अरसे से करते आए हैं। अज़ाब दानिश हाजिर से बा खबर हूँ मैं, इकबाल कहता है मैं इस आग में डाला गया हूँ मिसले खलील। चूंकि हम वहाँ पढ़े होते, उन्हीं यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उनका मिशन क्या है, उनका मंशूर क्या है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि सब कुछ भूल कर आज तुम भी इलेक्शन के हक में हो, अपने नजरियात को छोड़कर। बहुत सारे लोग शायद हमारे इन नजरियात को नहीं जानते होंगे, ये सोचते होंगे कि वहां से आए हैं तो इनकी सोच वहां वाली होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर हमने उनके ऐवानों में कहा है और बार बार कहा है, हमेशा कहते आए हैं, कहते रहेंगे। बरतानिया में क्या, पाकिस्तान में क्या, हर जगह लोग कहते हैं बाबा जी बहुत सख्त हैं, इनके नजरियात बहुत सख्त हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन मामलात में हम इनसे भी सख्त हैं और हम कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हैं, कभी नहीं करेंगे। लेकिन लोग कहते हैं नजरियात मुख्तलिफ थे, तो फिर इस धरने में क्यों आए हो? वो इसलिए क्योंकि ये धरना किसी बाबा का धरना नहीं है, ये धरना किसी के बाबा का धरना नहीं है, ये धरना कायनात के आका का धरना है। हम इसलिए आए हैं। ये क़यादत पहली मर्तबा मुखलिस क़यादत मिली है हमें, पहली मर्तबा वो क़यादत मिली है जो बिकने वाली नहीं है। मुझे लोगों ने कहा बहुत कुछ हो चुका है, तुम यहाँ रहते नहीं हो, तुम लाहौर में रहते तुम्हें पता चलता। माजी में भी मैं हिंदुस्तान गया, एक दाता था साहब के दरबार में मेरी एक तकरीर थी जिसमें बाबा जी के बारे में मैंने चंद जुमले कहे। हिंदुस्तान में जब मेरा बयान हुआ, बयान के बाद वहां पर रिपोर्टर्स आए तो वो रिकॉर्डिंग मुझे दिखाई और दिखाकर कहते तुम इस दहशतगर्द का साथ देते हो, तुम तो अमन का नाम लेने वाले हो। मैंने कहा तुमने अभी हमें पहचाना नहीं, तुम अभी हमें जानते नहीं हो, तुम इसे दहशतगर्द समझते हो। हम फख्र करते हैं, नाज करते हैं कि पहली मर्तबा एक मुखलिस क़यादत हमें मिली है जो बिकने वाले नहीं है। क्या बात है। अल्लाह जल्ला वाला इस क़यादत को सलामत रखे, इनका साया तादेर हरे हमारे सरों पर कायम और दायम रखे। आज ये मंजर देखकर हकीकत है बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। मैं कहता हूँ बहुत मुख्तलिफ लोग मिले ना उसमें, मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले। और मैं तो कहता हूँ मुझे या तो बुलाया ना करो, अगर बुलाओ तो बर्दाश्त भी किया करो, क्योंकि मैं किसी वक्त क्या कह सकता हूँ आपको अंदाजा नहीं होगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्मे नबूवत पर डाका डालने वाले बेनकाब भी हो गए हैं और जेल की सलाखों के पीछे भी चले गए, और इंशाअल्लाह ऐसा होगा। आपका डटा रहना, इस्तिकामत का पहाड़ बने रहना। मैं तो कहता हूँ इतने लोगों की बद्दुआएं अगर एक पहाड़ पे पड़ जाए तो वो भी रेजा रेजा हो जाए। ये हुकूमत चीज क्या है, इन्होंने समझा क्या था। ये खत्म नबूवत का जो कानून बना है, इसके एक एक हरफ के पीछे सैकड़ों सैकड़ों शहीदों का लहू मौजूद है। हमने 10,000 शहादतें दी हैं, ये हमारी अजीमत की तारीख है। और वो जज्बे कितने फरावां थे जब लाहौर के माल रोड पर एक गरीब बेवा औरत अपने बेटे की बारात लेके जा रही थी, तड़ तड़ गोलियों की आवाज आई तो उसने रुक के पूछा ये क्या तमाशा है। तो लोगों ने कहा कि खत्म नबूवत के जानिसार अपनी जवानियां बार रहे। तो उसने बेटे का सेहरा उतार लिया, बारात से माजरत की और बेटे से कहा पुत्र दूध माफ नहीं करूंगी अगर हुजूर के नाम पे जान नहीं मारेगा। और थोड़ी देर के बाद जब गोलियों की बौछार से बेटा जख्मी हुआ, उसने कोई गोली पुष्ट पे तो नहीं खाई,
یہ جذبوں کا جہان تھا، اور ہمیں وہ للکار بھی نہیں بھولتی جو زخم اسلام علامہ نیازی صاحب کی تھی۔ وہ فرما رہے تھے، او نواب آف کالا باغ، تیری لمبی لمبی مونچھوں سے بغاوت تو ہو سکتی ہے، محمد عربی کی کالی کالی زلفوں سے بغاوت نہیں ہے۔ آج وہی مشن، آج وہی فکر لے کر کے آپ یہاں کھڑے ہیں، اور عزیمت کے اس امتحان میں آپ سرخرو ٹھہرے ہیں۔